بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ روایت حلبی جو کہ نقل کر رہی تھی حلبی نے کہا کہ ہم ایسی جگہ پر اترے ہیں کہ ہمارے درمیان اور مسجد کے درمیان ایک ٹوائلٹ اور پیشاب خانہ پڑتا ہے۔ امام علیہ السلام سے سوال کیا یا امام علیہ السلام نے سوال کیا، دونوں باتیں آئی ہیں۔ امام علیہ السلام نے کیا این نزلتم، تم کہاں پر اترے ہوئے ہو؟ فقلت نزلنا فی دار فلان، کہ ہم نے فلاں جگہ پر نزول کیا ہوا ہے، ہم فلاں جگہ پر اترے ہوئے ہیں۔ فقال ان بینکم وبین المسجد زقاقا قذرا، تمہارے درمیان اور مسجد کے درمیان ایک پیشاب خانہ بنا ہوا ہے۔ او قلنا له، یا ہم نے ان سے کہا ان بیننا وبین المسجد زقاقا، کہ مسجد و ہمارے گھر کے درمیان ایک پیشاب خانہ بنا ہو۔ فقال لا بأس، امام علیہ السلام نے فرمایا کوئی حرج نہیں، ان الارض تطہر بعضها بعضا، کہ بعض زمین بعض کو پاک کر دیا کرتی ہے۔ چنانچہ اگر پیشاب خانے کی نمی کے اوپر سے گزر کر کے آئے تو آگے کی خشک زمین آپ کے پیر کو پاک کر دے گی۔ دوسری روایت میں یہی مطلب لکھا ہوا ہے۔ دوسری روایت جو صاحب سرائر نے نوادر سے نقل کی ہے، انہوں نے محمد ابن ابی نصر سے، انہوں نے مفضل سے، انہوں نے محمد حلبی سے ان ابا عبداللہ علیہ السلام، اس میں یہی کہا قال قلت له، حلبی نے امام علیہ السلام سے کہا ان طریقی الی المسجد فی زقاق یبال فیہ، ہمارے راستے میں مسجد کے ایک پیشاب خانہ پڑتا ہے جس میں لوگ پیشاب کرتے ہیں۔ فربما مررت فیہ، میں اسی جگہ میں گزرتا ہوں پیشاب خانے کے پاس سے۔ ولیس علی حذاء، اور میرے پیروں میں چپل یا جوتا نہیں ہوتا ہے۔ فیلصق برجلی من نداوتہ، پھر میرے پیر میں اسی پیشاب خانے کی تری لگ جایا کرتی ہے۔ فقال الیس تمشی بعد ذلک فی ارض یابسہ، تو امام علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم نہیں چلتے ہو اس کے بعد خشک زمین پر؟ قلت بلا، میں نے کہا ہاں بلی، اس کے بعد خشک زمین پر چلتے ہیں۔ قال فلا بأس، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اس پیشاب خانے کی تری کے بعد خشک زمین میں چلتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان الارض تطہر بعضها بعضا، کیونکہ بعض زمین بعض کو پاک کر دیا کرتی ہے۔ تو آپ کا جو ہے پیر نجس ہوا تو بعض زمین سے، اور بعض خشک زمین اس پیر کو پھر پاک کر دے گی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پیر کا نجس ہونا پیشاب خانے سے یا متنجس ہونا پیشاب کی تری سے مانع ہے مسجد میں داخل ہونے سے۔ اس کا مطلب مسجد کو نجس کرنا حرام ہے، مگر یہ کہ اس جملے سے قطع نظر یہ کہ زمین خشک اس نجاست کو پاک کر دیتی ہے، لیکن پھر بھی سائل کے ذہن میں بھی تھا کہ نجس پیر لے کر مسجد میں نہیں جانا ہے، اور امام علیہ السلام نے بھی اس کے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ آپ کے پیر نجس ہو گئے تھے لیکن خشک زمین پر چلنے کی سے پاک ہو گئے ہیں۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں نجس پیر لے جا کر مسجد کو نجس کرنا حرام ہے. یہ جو اس بات پر دلالت کرتا ہے. کہاں پر چلتے ہیں؟ خالی جی صحیح بات ہے. وہ زمین بھی سنگ مرمر بھی پاک کرتا ہے. بالکل پتھر مٹی ٹائل پتھر سنگ مرمر سب پاک کرتا ہے. ہاں البتہ فتاویٰ اپنے اپنے مراجع کے اعتبار سے دیکھیں کہ آغا سیستانی احتیاط واجب لگاتے ہیں کہ اس کو پاک نہ سمجھیں. باقی جو مراجع پاک سمجھتے ہیں آغا سیستانی احتیاط لگاتے ہیں ذرا. ہاں اس روایت میں تو سب کے لیے کہا کہ وہ زمین پاک کر دیتی ہے. قالین سے نہیں ہوگا. قالین سے پاک نہیں ہوگا. آغا ہاں وہ پاک کر دیتا ہے. تو وہ پاک کر دے گا. مسجد کا حصہ ہوگی. کارپیٹ بچھے وہ بھی مسجد کا حصہ ہے. نہیں جو کچھ بھی مسجد کے اندر ہے سب کچھ مسجد کا حصہ ہے. مسجد کے حساب میں ہوتا ہوگی. اندر کا حصہ نجس کرنے جو ہے جائز نہیں ہے. ہاں تو پاک ہو جائے گا. لیکن آغا سیستانی منع کرتا ہے البتہ. ہاں جی داخل ہونا کو ہے. حمل کرنا مسجد جو ہے اس میں نجاست کو حرام نہیں ہے. مسجد کے اندر جو ہے وہ نجس لباس کے ساتھ جانا حرام نہیں ہے. پیر بھی نجس ہے تو جانا کوئی حرام نہیں. نجس کرنا حرام ہے. خشک پیر ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ جنابت میں حرام ہے. مسجد میں جنابت کی حالت میں جانا عبور کرنا جائز ہے. جانا اور وہاں سے ایک جگہ سے جا کے دوسری جگہ سے نکل جائے تو حرام نہیں ہے. گیلا ہے تو نہیں جاتا. نجس کرنا حرام ہے. نجس ہو جائے گا. مسجد بھی نجس ہو جائے گی. اس استدلال کو کہ جس میں کہا گیا کہ مسجد میں جانا گیلے پیشاب کے پیر لے کر کے حرام ہے. یہ اس روایت کا خلاصہ تھا کہ مسجد میں گیلے پیشاب کے پیر لے جانا حرام تھا. اس کے لیے امام علیہ السلام نے کہا خشک پیر پر تھوڑا خشک زمین پر چلیں گے تو پیر پاک ہو جائیں گے. یہ مطلب بتایا گیا. اس استدلال کو آغا خوئی جواب دیتے. وہ پاک ہو جاتا ہے. لفظ لکھا ہے یہاں پر. لفظ پر غور نہیں کیا. لفظ پر لکھا ہوا ہے کہ ان الارض تطہر بعضها بعضا. تطہرو کا لفظ ہے. تطہرو یطہرکم تطہیرا والا لفظ ہے. یعنی تطہرو زمین بعض کو پاک کر دیا کرتی ہے. بعض سے نجس ہوئی تو بعض سے پاک ہو جائے گی پھر دوبارہ. تطہرو کا لفظ ہے.
دوسری روایت کے ذیل میں جو آیا ہے کہ امام علیہ السلام نے اس روایت میں یہ جملہ بھی کہا تھا کہ جب راوی نے کہا کہ بھائی وہاں پر تو کبھی کبھی ہمیں گندے فضلات کے اوپر سے بھی چل کر آنا پڑتا ہے، تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا باس، اگر جو ہے زمین نے اس کو خشک کر کے ختم کر دیا ہے تو اس میں بھی کوئی نہیں، انا واللہ ربما وطأت علیہ ولا ثم اصلی ولا اغسلہ. دیکھیں امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں خدا کی قسم کبھی کبھی انہیں فضلات پر سے چل کے آتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں اور اس پیر کو دھوتا بھی نہیں ہوں، کیونکہ خشک جو ہے زمین نے اس کو بالکل صاف کر دیا ہے. تو یہاں قرینہ واضح آخری کے قرینہ واضح موجود ہے، مسجد کے لیے داخل ہونے پر بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر بات کچھ اور ہو رہی ہے، مسجد میں داخلے والی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر بات کچھ اور ہو رہی ہے. قرینہ واضح موجود ہے اس بات پر کہ جو اس کے پیر میں نجاست لگ گئی ہے راستے میں، یہ مانے ہیں اس کی اپنی نماز پڑھنے کے اعتبار سے، کیونکہ نماز میں بدن کو پاک ہونا چاہیے نہ نجس سے، اس اعتبار سے یہاں پر روایت میں آیا ہے، نہ اس اعتبار سے کہ مسجد میں داخل ہونے پر پابندی عائد ہو جائے. بات یہ والی کی جا رہی ہے، اس کے پیر میں نجاست لگے گی تو وہ نماز نہیں پڑھ سکے گا، کیونکہ نجاست بدن کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے. اس اعتبار سے وہاں پر روایت میں گفتگو چل رہی ہے، نہ کہ مسجد میں داخلے پر پابندی کے اعتبار سے بات چل رہی ہے. اس لیے مسجد کو نجس کرنا حرام ہو جائے اس روایت سے ثابت نہیں کر سکتے ہیں. مسجد کو نجس کرنے کی جہت سے بات ہو جائے اس جہت سے بات نہیں کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ قرینۃ واضحۃ، کہ قرینہ واضح موجود ہے یہاں پر، علی ان ما لصق برجلہ من النجاسات فی الطریق، کہ وہ اس کے پیر میں نجاسات میں سے راستے میں، انما کان یمنع من ناحیۃ الصلاۃ فحسب، کہ یہ جو نجاست پیر میں لگ گئی ہے وہ مانے ہی نماز سے صرف، فحسب فقط اس کے لیے، استلزام ہی نجاست البدن ہے، کیونکہ پیر کی نجاست لازم قرار دیتی کہ بدن نجس ہو جائے اور نجس بدن کے ساتھ جو ہے وہ نماز نہیں پڑھی جا سکتی. بس نماز کے لیے مانے، نہ مسجد میں داخل ہونے سے مانے. بس یہ روایت جو ہے مسجد کے اوپر پابندی کو بیان نہیں کر رہی ہے اور اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا ہے. لا من ناحیۃ دخول المسجد، یہ دخول مسجد کی جہت سے بات نہیں ہو رہی ہے، اپنے بدن کے نجس ہونے کی جہت سے اس روایت پہ بات ہو رہی. کما لعلہ ظاہر، جیسے کہ بالکل شاید ظاہر بات ہے، اور اس لحاظ سے اس روایت سے استدلال کرنا کہ مسجد کو نجس کرنا حرام ہے اس روایت سے ثابت کریں گے تو یہ اس روایت سے ثابت ہے، کیونکہ مفہوم یہ کچھ اور بتا رہی ہے. اور اگر چلو نہ بھی بتائے تو پھر شک کے عالم میں بھی اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال کے عنوان سے بھی یہ روایت مسجد کے نجس کرنے کے حرام کو ثابت نہیں کر رہی ہے. دوسری روایت ہاں بالکل، یا کم سے کم احتمال تو ہے نا، احتمال کی وجہ سے شک کی بنیاد پر استدلال نہیں کیا جا سکتا. دوسری روایت جس کے ذریعے سے استدلال کیا گیا کہ مسجد کو پاک رکھو، مسجد کو نجس کرنا حرام ہے، پاک کرنا واجب ہے، وہ آیہ قرآنی ہے وَطَهِّرْ
بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود. یہ حج کے سلسلے کی آیت ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، یہ تو حضرت ابراہیم سے کہا گیا کہ ابراہیم ہمارے گھر کو پاک رکھو، طہر بیتی، گھر کو پاک رکھو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین کھڑے ہونے والے نماز پڑھنے والوں کے لیے، رکع سجود کے رکوع المصلین یعنی نماز پڑھنے والے. تو تطہیر یہاں پر ازالہ نجاست کے معنی میں، اس کا مطلب اس خانہ کعبہ کو بھی ازالہ نجاست کرنا واجب ہے. تحقیر صیغہ امر ہے، صیغہ امر کا ظہور وجوب میں کہ واجب ہے کہ میرے گھر کو پاک رکھو. نام سے دونوں میں کوئی فرق کسی عالم نے قائم نہیں کیا. سب لوگ کہتے کہ خانہ کعبہ کی طرح مسجدوں کو بھی پاک رکھنا واجب ہے. اگر وہاں واجب ہے تو یہاں پر بھی واجب ہے. بس اس بنیاد پر عدم قول فصل کے نتیجے میں کہ مسجدوں کو بھی پاک رکھا جائے. یہاں پر عام وجود کے لیے، اس لیے اللہ کے گھر کو بھی اور جب خانہ کعبہ پر واجب ہے تو باقی مسجدوں میں بھی. البتہ اس استدلال کو جواب دیا گیا ہے کہ امر بازالہ حضرت ابراہیم کی طرف متوجہ ہے تو اور لغوی کا مطلب ہے گندگی سے پاک رکھو، نہ نجاست سے. اس لیے نجاست سے پاک رکھنا کوئی ضروری نہیں. گندگی کوئی ہو اس کو دور کرو. تنظیف مساجد یہ آیت نجاست سے پاک کرنے پر دلالت ہے. اس روایت سے بھی ازالہ نجاست پر دلالت نہیں ہوتی. ایک لغوی معنی طہارت ہے، نہ اصطلاحی معنی طہارت. صلی اللہ